الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کیا مطلب؟ حمد کا پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ الحمد کیا مطلب؟ حمد کا مطلب ہے وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال۔ یہ حمد کی تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے آپ کمال سے متصف کریں، جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ نہیں سمجھے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے، یعنی اس کی ذات کامل ہے۔ اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، یعنی اس کی صفات کاملہ ہے۔ اللہ اپنے افعال میں کامل ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ذات میں کامل ہے، صفات میں کامل ہے، افعال میں کامل ہے، تو گویا اللہ محمود ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اسے آپ کمال سے متصف کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، اپنے افعال میں کامل ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ذات ناقص ہے، ہماری صفات ناقص ہیں، ہمارے افعال ناقص ہیں۔ اور یہ جو آپ کمال سے متصف کر رہے ہیں، اس میں محبت ہونی چاہیے اور تعظیم ہونی چاہیے۔ اگر محبت اور تعظیم نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے، مدح ہو جائے گا۔ مدح معنی بھی تعریف ہوتا ہے۔ تو حمد کا مطلب ہوا وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے یا ربی، اے میرے رب۔ کیا مطلب رب کا؟ اس کا مطلب بھی سمجھ نہیں۔ رب مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں جمع ہوں وہ رب ہے۔ کون کون سی صفت ہونا؟ ایک تو خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو۔ دوسرے المالک لکل شیء، ہر شے کا مالک ہو۔ نمبر 3 المدبر لجمیع الامور، اپنی مشیت کے مطابق تمام چیزوں کو جاری کرنے والا ہو۔ جو چیز جاری کرے اس کی مشیت کے مطابق ہو۔ المدبر لجمیع الامور، تو خالق کل شیء، تمام چیز کا خالق ہو۔ المالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک ہو۔ اور تیسرے المدبر لجمیع الامور، تمام چیزوں کو اپنی مشیت کے مطابق چلانے والا ہو، تو اسے رب کہتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ 3 اوصاف جمع ہوں اسے رب کہتے ہیں۔ اور جس کے اندر ان 3 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ ہو تو اسے رب نہیں کہا جا سکتا۔ جی، عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کسے بولتے ہیں؟ کل ما سوی اللہ فہو عالم۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم ہیں۔ عالمین کا مطلب سمجھ آیا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں، کل ما سوی اللہ فہو عالم، اس کی جمع عالمین ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب عالم کے دائرے میں آتی ہیں، سب عالمین ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں ذو الرحمت الواسعہ۔ دیکھو رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کا وزن جب عربی میں کسی صفت کو لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صفت کی انتہا ہو گئی ہے۔ جیسے کہا جائے انا جوعان، میں بھوکا ہوں، تو بھوکا کا مطلب آئی ایم ڈائنگ آف ہنگر، میں بھوک سے مر رہا ہوں، یعنی بھوک کی آخری ڈگری پر ہوں، یعنی اب اس کے بعد بھوک کی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ جگہ انا شبعان، میں آسودہ ہوں، آئی ہیو نو روم ان مائی اسٹمک، پیٹ میں بالکل جگہ نہیں ہے، یعنی میں بالکل آسودہ ہوں، تب کہا جاتا شبعان، تب کہا جاتا جوعان، اسی وزن پر رحمان۔ یعنی رحمت کی جتنی ڈگریز ہوتی ہیں سب اللہ پر ختم ہے، رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو ذو الرحمت الواسعہ، رحمت سے بھرا ہوا،
اور میں کہوں کہ کائنات کے کسی ذرے پر سے ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، فنا ہو جائے گا۔ کائنات کا ہر ذرہ جو باقی ہے وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے، تو ذو الرحمت الواسعہ، بہت زیادہ وسیع رحمت والا، رحمت سے بھرا ہوا۔ اچھا، اب رحمت سے بھرا ہوا ہے، رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کو پہنچانے والا، ذو الرحمت الواصلہ۔ تو الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحمت والا، وسیع رحمت والا، اور رحیم کا مطلب اس رحمت کو پہنچانے والا۔ ایک بھائی صفت اس کی ہے رحمان، اور ایک اس رحمت کو، اس صفت کو پہنچا رہا ہے۔ تو رحمان ہے وسیع رحمت والا، اور رحیم ہے اس رحمت کو لوگوں تک، کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچانے والا۔ یہ مطلب ہے رحمان کا اور رحیم کا۔ تو ذو الرحمت الواسعہ الرحمن، اور ذو الرحمت الواسعہ الرحیم۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں جو کچھ، ان کے کرتوتوں کا ایک دن حساب کتاب لیا جانا ہے اور انہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اب مالک نہیں ہے، وہ کیا بدلے کے دن کا مالک ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور دیگر جانداروں کو عارضی ملکیت دے رکھی ہے، تبھی تو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دکان ہے۔ تو ملکیت ہے نا، لیکن یہ عارضی ملکیت ہے۔ قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں رہے گی، ننگے سب کھڑے ہوں گے، کپڑا بھی بدن پر نہیں ہوگا۔ کائے کی ملکیت؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، پوری کی پوری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، وہاں عارضی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہاں تو میری دکان، میرا مکان وغیرہ وغیرہ، وہاں تو بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے ہوئے ہوں گے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت۔ یہ مالک یوم الدین کا مطلب ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نعبد کا بین ہی مطلب لا الہ الا اللہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، شبہ ہوگا کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے کیا؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ تو کہا جائے، کوئی کہے، بیوی کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، شوہر برداشت کرے گا؟ یہی سب ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد کے اندر یہی کہا جائے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتیں کیا بولے؟ میں تیری بھی بیوی ہوں۔ یہی سب چل رہا ہے آج، یہ مشرک یہی بولتا ہے، میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں۔ مسجد میں آئے گا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، اور کسی آستانے کے اوپر جائے گا، یہ جبین نیاز وہاں بھی خم کر دے گا۔ اس جبین کی کیا قیمت رہے گی، کیا ویلیویشن رہے گی؟ ایاک نعبد کا مطلب ہی نہیں سمجھا وہ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جیسے بیوی یہ نہیں کہہ سکتی میں تیری بھی بیوی ہوں، یہ صحیح نہیں کہنا ہے، یہ شرک ہے، یہ یعنی کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور جانتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایاک نعبد آج میں جب بولتا ہے تو ایاک نعبد سے ریا دور ہو جاتی ہے۔ اب کہتا ہے تیری ہی، یعنی گھوم کر کے عبادت پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو گئی نا، کوئی اور ہے نہیں۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کوئی چیز کہیں محصور ہو جائے ایک میں، تیری ہی عبادت کرتے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا مطلب اسی کا نام اخلاص ہے، خالص اللہ کے لیے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو گویا ایاک نعبد سے ریا دور ہوتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے۔ اور جب کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہم کسی آستانے کے اوپر جا کر کے بابا بابا بابا، خود محتاج ہے، بابا کہہ دیں گے بیچارے۔ اللہ
ایک جگہ میں نے دیکھا کسی ملک کا ایک مزار دکھا رہے تھے، مزار کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ پنکھا کائے کو لگا ہوا ہے؟ بولے تاکہ یہاں چڑیاں آ کر کے بیٹ نہ کریں۔ ارے جو شخص پنکھے کا محتاج ہو تاکہ چڑیاں اس کے اوپر بیٹ نہ کریں، وہ آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسا تو ایاک نعبد سے ریا دور ہوئی، اخلاص آیا، اور ایاک نستعین سے کبریا تکبر دور ہوا، اس لیے کہ جو کسی سے مدد مانگتا ہے اس کے اندر تکبر کہاں رہ جاتا ہے؟ تکبر تو وہ کہتا ہے ارے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا ایاک نعبد تدفع الریا اور ایاک نستعین تدفع الکبریا۔ ایاک نعبد سے ریا دور ہوتی ہے اور ایاک نستعین سے کبریا دور ہوتی ہے۔ کبریا مانے تکبر۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بتایا گیا کہ جب دعا کرو تو دعا کا اسلوب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑی تعریف کرو۔ اے ہے کبھی مانگے ہو ایسا؟ اللہ تو بڑی عزت والا، تو بڑی شان والا، تو ذوالجلال والاکرام، تو تمام صفات کمالیہ سے متصف، تو دعاؤں کا سننے والا، تو عفو الغفور، تو قوی عزیز، تو رب العالمین، تو ارحم الراحمین، تو غافر الذنب، تو قابل التوب۔ کبھی مانگا ہے؟ کبھی تعریف کی ہے اللہ کی؟ اب جب تعریف کرو اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد مانگ لو، مل جائے گا۔ بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہوئی۔ اب تعریف کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، بتاؤ اعتراف کرو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار۔ تعریف کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار، اس کے بعد ڈائریکٹ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ڈائریکٹ۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد اپنی عاجزی تواضع، اور اس کے بعد دعا۔ اور سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ اللہ اکبر۔ اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے رانتے درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، یہ 8ویں پارے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھوں گا صرف بیٹھے تھوڑی رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس راستے پر چلنے والے کے اوپر آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ اب بتاؤ اسی راستے پر تو بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے 24 گھنٹے میں 17 بار بولتا ہے آدمی اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں کل فرض؟ 17 نا، 17 مرتبہ بولتا ہے ہر نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم بولتا ہی ہے۔ بولے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں 17 بار یہ دعا کرتا ہے۔ کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ارے اب تک صراط مستقیم ملی نہیں، صراط مستقیم ملا ہی نہیں اب تک، مانگ رہا ہے صراط مستقیم دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت نہیں ملی کیا؟ نہیں، بار بار مانگو، اس لیے کہ شیطان وہیں بیٹھا وہ کبھی کبھی ٹریک سے ہٹا سکتا ہے۔ جی بار بار مانگنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ دعا برابر پڑھتا رہے۔ اور بتایا کہ صراط المستقیم ایک ہی راستہ ہے، صراط واحد ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اس کا مطلب جنت تک پہنچنے والا اور رضوان الہی تک پہنچنے والا راستہ ایک ہی ہے۔ کہتے راستے چار چار ہیں، کہاں راستے چار ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایک ہی راستہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے، پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ چار والے کہاں سے آ گئے؟ راستہ تو جنت کی طرف جانے والا ایک ہی ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، اور اسی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ جنت تک جانے والا راستہ صرف ایک ہے، ان کو چار میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ کتنا ہوشیار ہے دیکھو، بولے چار باراک ہے اور اپنا کہاں بیٹھا ہوا؟ وہ مانتا ہے ایک باراک ہے، وہی بیٹھا ہوا ہے۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کیسا گھما رہا ہے نہیں؟ اللہ۔ جب راتِ درگاہ کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا، ربوبیت کے حوالے سے، یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے۔ اسی کے حوالے سے آدم نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ اب دیکھا کہ آدم کی دعا قبول ہو گئی، اس نے بھی دعا مانگی، میرے رب میں بھی ایک دعا مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری بھی دعا قبول کر لی گئی، قیامت تک زندہ رہے گا تو۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ربنا کے ذریعے، دعا قبول ہو گئی، اور شیطان نے بھی رب کے ذریعے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ یہ دیکھو یہ کہہ رہا اے میرے رب،
اور دنیا کو بتا دیا کہ بغیر وسیلے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ کتنا ہوشیار ہے، دیکھو کتنا ہوشیار ہے، کتنا چالاک ہے، خود ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رب میرے رب، درمیان میں کسی کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو وسیلوں پر کھڑا کر رکھا ہے اس نے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسا چالاک ہے نہیں اللہ۔